نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال جل شأنه في موضع آخر ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون تمام قسم کی تعریف بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری کیا جو آ کر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ معزز و مکرم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تعلق سے آپ کو کچھ باتیں بتلائی جائیں گی وہ ایک حساس موضوع ہے کہ اسلام اور سوشل ورک، اسلام اور سماجی خدمت، بندوں کی خدمت کیسے کی جائے، اسلام نے اس چیز کی طرف کیسے ہمیں اور آپ کو ابھارا ہے۔ آج جب ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے کی طرف جھانکتے اور دیکھتے ہیں تو طرح طرح کی تنظیمیں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر اعتبار سے آپ کو NGOs دکھائی دیں گے، کوئی غریبوں کی کفالت کرتا ہے، کوئی یتیموں کی کفالت کرتا ہے اور کوئی نہ جانے کس کس انداز سے لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے یہ بات کیا جاتا ہے کہ جو ہماری یہ تنظیم ہے یہی تنظیم انسانیت کی تعلیم دیتی ہے،
ہماری جو تنظیم ہے یہی تنظیم آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ لوگوں نے اسلام کو صرف اور صرف نماز روزے کا مذہب سمجھ لیا ہے۔ لوگوں نے اسلام کو صرف قرآن و سنت کے اتباع کا مذہب سمجھ لیا ہے۔ اسلام کو صرف اور صرف نماز روزوں کے دائرے میں لا کے سمیٹ دیا ہے۔ جب اسلام کی بات کی جائے تو لوگوں کے دل میں یہ عجیب و غریب خیال آ جاتا ہے کہ اسلام کے اندر سوشل ورک کی تعلیم نہیں ہے۔ حالانکہ اگر یہ کہا جائے کہ شریعت اسلامیہ ہی وہ مذہب ہے اس کائنات میں جس نے سوشل ورک کی تعلیم پر بڑی اہمیت دی ہے، تو کوئی بے جانا ہو۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کے دلائل اس کے تعلق سے آئیں گے کہ کس انداز سے اسلام نے سوشل ورک کی تعلیم دی ہے۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی بیماری سے جوجھ تو نہیں رہا ہے، آپ کے پڑوس میں رہنے والا آپ کا بھائی کہیں بھوکا تو نہیں ہے، کہیں پیاسا تو نہیں ہے، آپ کے علاقے اور سماج میں رہنے والے یتیم بچے کہیں ان کو کھانے کو تو نہیں ہے، کہیں ان کے پاس لباس تو نہیں ہے۔ اسلام نے ہر اعتبار سے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مقدس کی تعلیمات کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس نے سوشل ورک پر کس کس انداز سے ہمیں اور آپ کو واضح ہے اور کون کون سے نمونے ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ سورہ کہف کو دیکھیں۔ سورہ کہف میں ہم اور آپ دیکھیں گے آیت نمبر 92 سے لے کر 98 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کا تذکرہ کیا ہے، جو ایک بادشاہ تھا، مشرق کے انتہا تک مغرب کے انتہا تک اپنے حکومت قائم کرنا چاہتا۔ ایک علاقے میں اور پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کچھ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، بدن پر لباس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلعات شمس کہا ہے ایسے لوگوں کو، سورج انہیں کے اوپر طلوع ہوتا ہے، بدن کے اوپر ان کے لباس نہیں۔ ان سے پوچھا ہے، وہ آ کے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك فرجا على ان يجعل بيننا وبينهم سدا۔ اے ذو القرنین، یہ یاجوج اور ماجوج ہے نا جو پہاڑوں کے درمیان یہ نکل کر آتے ہیں، ہماری فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا، انہوں نے فساد مچا کر رکھ دیا ہے۔ ذوالقرنین سے انہوں نے شکایت کی، ذوالقرنین نے ان کو دلاسا دیا اور اس کے بعد ان کے لیے ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کے درمیان، ان کے اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنا دی تاکہ یاجوج اور ماجوج جو فسادی قوم ہے اس قوم کی طرف نہ آئے اور ان کو پریشان نہ کرے۔ سماجی خدمت کے لیے یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے ذوالقرنین نے جو دیوار قائم کی ہے روشن بنایا۔ لوگوں نے شکایتیں کی یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے، ذوالقرنین نے ان کے تکلیفوں کو سنا، پریشانیوں کو دیکھا اور اس کے بعد ایک دیوار قائم کر دی کہ آج کے بعد سے وہ تمہیں پریشان نہیں کر پائے۔ سماجی خدمت یہ نہیں تو کیا؟ لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر انسان اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرے، لوگوں کو تکلیف میں رہنا گوارا نہ کرے انسان، اس سماجی خدمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد
समाजी खिदमत उन्होंने किया, दीवार कायम कर दी। उसके बाद आखिर में उन्होंने जो कहा कि दीवार कब तक रहेगी, उन्होंने समाजी खिदमत के ताल्लुक से समाजी खिदमत करने वालों को पैगाम दिया कि देखो, समाजी खिदमत तुम किसी भी अंदाज से करो, लेकिन समाजी खिदमत करने के साथ साथ तुम्हें तो ईद की दावत भी देती रहनी, तो ईद की दावत तुम्हें देती रहनी। आखिर में जब वो आने लगे, उसके बाद उन्होंने कहा रब्बी, जो दीवार मैंने कायम की है कि मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका ऐसी दीवार में कायम नहीं कर सकता। हादा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है कि मैंने इस दीवार को कायम कर दिया। अब जब तक मेरा रब चाहेगा ये दीवार कायम रहेगी, मेरे रब को मंजूर नहीं होगा, दीवार खत्म हो जाएगी। समाज खिदमत के लिए एक रोशन मीनार कायम कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे दुनिया तक के लिए वाक़े को कुरान मुक़द्दस के अंदर महफूज कर दिया। उसके बाद कुरान मुक़द्दस के अंदर हम दूसरी चीज देखते हैं। एक तो ये नाहिया हुआ कि किसी को तकलीफ में देखकर तकलीफ को अपने आप पर समझ लेना और उस तकलीफ को दूर करने की हद तक मकदूर कोशिश करना। दूसरा वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कुरान मुक़द्दस के अंदर नाज़िल किया है। इसी कुरान मुक़द्दस के अंदर बताया है, हमारी कमी है कि हम पढ़ते नहीं, हम गौर नहीं करते, हम सोचते नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के अंदर जो रहती दुनिया तक के लिए उसको हिदायत का जरिया है, उसको उसके पैगामात को हम लोग पढ़ते नहीं, सोचते नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा इस कुरान के अंदर किया। सूरह क़सस के अंदर आयत नंबर 23 से लेकर 28 तक, 23 नंबर से लेकर 28 नंबर तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम से भागे हुए मदीन की तरफ आए। वलम्मा वजद मदीन वजद अलैहिम उम्मतम मिनन नास यस्कून वजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान क़ाल मा खत्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर रियाह व अबूना शैख़ुन कबीर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के जालिम और जाबिर बादशाह के डर और खौफ से भागे हुए थे, मदीन की तरफ आए। आपने पाया कुछ लोग पानी पिला रहे हैं, कुछ लोग पानी ले रहे हैं, अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। एक उम्मत पाई, एक जमात को पाया। वजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान, आपने देखा कि दो लड़कियां ऐसी हैं, दो औरतें ऐसी हैं जो किनारे पर जाके खड़ी हुई हैं, बिल्कुल साइलेंट जाके किनारे पर खड़ी, पानी नहीं पिला रहे। आप उन लड़कियों के पास गए और कहा, आप लोग पानी क्यों नहीं पिलाती हैं? देखो, जब तक ये कौम वाले जमात वाले पानी नहीं पिला लेते, ये मर्द हजरात पानी नहीं पिला लेते, हम नहीं जाएंगे, इनके सामने हम नहीं जा सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उनकी बकरियों को लिए गए, पानी पिलाया, पानी जो उनको जरूरत पिला के दे दिया, उसके बाद वो लड़कियां चली गई। पता क्या चला इससे वाकया? लोगों ने तरह तरह के मसाले निकाले, लेकिन यहाँ जो मसला निकाल रहा है समाजी खिदमत का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो लोग कमजोर होते, कमजोर लड़कियां जो पानी नहीं पिला सकती है मर्दों के दरमियान से, आप देखते हैं और आप जाके खुद पानी पिला देते हैं। समाजी खिदमत ये नहीं है। सोशल वर्क किसे नहीं कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा? कि आप देखें कुछ लोग प्यासे हैं, आप ले जाकर उन्हें पानी पिला दें। आप देखें पानी का नंबर लगा हुआ है, मुंबई में तो ऐसा होता ही है,
پانی کا نمبر لگا ہوا ہے. کچھ غریب قسم کے لوگ، کمزور قسم کے لوگ جو پانی اٹھا نہیں سکتے، کیا آپ ان کے پانی کو اٹھا کر دے نہیں سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے پانی کا انتظام کر نہیں سکتے ہیں؟ سماجی ورک اور سوشل ورک یہ نہیں کیا. اس کے بعد فسقى لهما ثم تولى الى ظل، پانی پلایا، سائے کے اندر وہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد جب وہ اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں اس چیز کا، ان کے ابو بلاتے ہیں، جاتے ہیں. واقعہ لمبا ہے لیکن مختصر ایک آ جائے. گئے اور انہوں نے اپنے والد کو کہا، ابو آپ کو ایک مزدور کی ضرورت ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور سب سے بہتر مزدور کون ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو. اور یہ صفت موسیٰ کے اندر پائی جاتی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي على هاتين، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، لیکن ایک شرط ہے، آپ کو 8 سال تک میری خدمت کر لیں اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو 10 مکمل کر لیں، 10 مکمل کر لیں. سماجی خدمت کا فائدہ کیا نکلا یہاں پہ؟ آپ سوشل ورک کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوشل ورک کیا، سماجی خدمت کی، کمزوروں کی مدد کی، قوم سے بھاگے ہوئے بھوکوں پیاس میں مبتلا ہے. کھانے کی ضرورت اللہ نے صرف کھانا نہیں دیا بلکہ اللہ نے کھانا بنانے والی بھی دے دیا سماجی خدمت کا فائدہ کے لیے. اسی طریقے سے آپ اور قرآن کے اندر جائیے، قرآن کے اندر اور ڈیپ میں جائیے. سورہ کاف کو پھر دوبارہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرا واقعہ، ایک تیسری مثال سورہ کہف کے اندر سماجی خدمت کے لیے. آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک آپ پڑھیے اور اس کو دیکھیے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اس دھرتی پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیز پسند نہیں ہے. کہا بھائی موسیٰ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ جانکار ہے، بات تکوینی علم اس کو دی گئی ہے، آپ اس کے پاس جا کے جاننے کے لیے مستحق ہو، آپ اس سے تعلیم. لمبا واقعہ ہے. حضرت خضر کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم میرے ساتھ رہو گے، صبر نہیں کر پاؤ گے، کام کریں گے. گئے حتیٰ اذا اتوا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامہ. ایک قوم کے پاس ایک گاؤں کے اندر جاتے ہیں، مہمان نوازی طلب کی جاتی ہے، انکار کر دیتے ہیں لوگ، مہمان نوازی نہیں کرتے. اس کے بعد قوم سے گزر رہے ایک دیوار تھی جو قریب تھا کہ گر جائے. خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس دیوار کو سیدھی کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، غصے میں آ گئے. آپ نے کیا کر دیا؟ وہ قوم جو ہمیں کھانا نہیں دیتی ہے، جس نے ہماری ضرورت نہیں کی، آپ اس قوم کی دیوار کو سیدھی کر رہے. خضر نے کہا واقعہ تفصیل سے لیکن جواب اختصار آپ کے سامنے مطلوب ہے. دیکھو یہ زمین 2 یا 3 بچوں کی، یہ زمین کس کی ہے؟ یتیم بچوں کی ہے. اور اس دیوار کے اندر ان کے والدین نے خزانہ رکھا ہے. اگر یہ دیوار گر جائے گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر خزانہ، تو خزانے کو لے لیں گے اور بچے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے میں نے سیدھی کر دی. پتہ کیا چلا؟ پتہ کیا چلا؟ یتیموں کی دیکھ بھال، مسکینوں کی دیکھ بھال، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، ان کے اوپر آنے والے خطرات کو دور کر دینا، کہ سماجی خدمت نہیں تو کیا ہے؟ کیا قرآن ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا؟ کیا قرآن ہمیں اس بارے میں رہنمائی نہیں کرتا کہ وہ لوگ
جو یتیم ہے مسکین ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر خطرہ آنے والا، آپ جانتے ہیں کہ ان کی زمین کو کوئی دبا لے جائے گا، آپ جانتے ہیں کہ ان پر کوئی ظلم کر دے گا، کہ آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ آپ سماجی خدمت کے تحت ایسے لوگوں کی مدد کریں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کی مدد کرنے کو نبی کائنات نے یتیموں کی کفالت کرنے والے کے بارے میں فرمایا، انا وکافل الیتیم ھکذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے میری دو انگلیاں، دونوں انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنے فاصلے پر یتیم کی کفالت کرنے والا بھی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماجی خدمت نہ کرنے والوں کو، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کی دیکھ بھال نہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمی کر ڈالا۔ وعید سنائے ایسے لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ إِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ جب کسی بندے کو آزمانا چاہتا ہے روزی کم کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَ، کہتا ہے اللہ میرے رب نے میری توہین کی، میرے رب نے میری توہین کی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، آپ کے رب نے آپ کی توہین کی، کلا بل لا تکرمون الیتیم، آپ نے سماجی خدمت نہیں کی، یتیموں کی دیکھ بھال نہیں کی، ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ نے آگے فرمایا مسکینوں کو دیکھ بھال، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر کسی کو بھاڑا نہیں اور انہیں ترغیب نہیں دلائی کہ وہ سماجی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جہنم میں گردانا ہے جو لوگ سماجی خدمت نہیں کرتے۔ یہ تو ہوا قرآن مقدس کے نکاح۔ اب جب ہم اور آپ نبی کائنات علیہ السلام کی سیرت دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کو نظر ڈالتے ہیں، میں آپ کو سامنے شوق کی آپ کی زندگی کی کچھ نمونے، صحابہ کرام کی زندگی کے تھوڑے بڑے نمونے دکھاؤں گا تاکہ ان لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام صرف نماز روزے کا مذہب ہے، اسلام صرف زکات دینے کا نام، ان لوگوں کے منہ پر سماچا پڑے کہ اسلام سوشل ورک کی ایجاد کردہ اس کا موجود ہے، اس کا پیدا کرنے والا۔ اسلام سے بڑھ کر سوشل ورک کی مثال کسی اور دھرم میں دی نہیں جا سکتی۔ نبی کائنات علیہ السلام کی سیرت دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا، آپ جس خاص خاندان میں پیدا ہوئے بنی ہاشم کے اندر، آپ اس خاندان میں پیدا ہوئے، اس خاندان والوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے، اس خاندان والوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہر کے موسم میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، صحیح روٹی اور گوشت کو بھگو کر سالن کے اندر ڈال کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، دور دراز سے جو زائرین اور سفر کرنے والے ہوا کرتے تھے ان کو کھلایا کرتے تھے۔ آج دیکھتے ہیں نا جگہ جگہ لوگ کھلاتے، حالانکہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا، ظاہر سی بات ہم نے اگر چھوڑا تو غیر لے لے گا اور یہ ہمارے اوپر تنقید کا سبب بن جائے گا۔ بنی ہاشم لوگوں کو سالن کھلایا کرتے تھے اور سقایا یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو دی گئی تھی، اور یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک واقعہ ایسا ہے جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، جس کو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا، جس کو میں بنس رفیع خالد کہتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، نمبر کا ایک آدمی تھا جس کا نام زبیر تھا، مکہ کے اندر تجارت کرنے آیا، کپڑے کی تجارت کرنے۔ ایک آدمی جس کا نام عمرو بن وائل تھا، اس نے کپڑے کو خرید لیا اور اس کے بعد پیسہ نہیں گیا مکہ کے سرداروں کے پاس۔ بھائی سامان تو انہوں نے لے لیا لیکن پیسہ نہیں کیا۔
عمر بن مائل ظالم و جاہل قسم کا آدمی تھا، اس کے خلاف زبان کون نکالے؟ کوئی نہیں۔ وہ جاتا ہے بیچارہ جبل خبیث پر کھڑا ہو جاتا ہے، آواز دیتا ہے مکہ میں مجھے انصاف دلا دو، میں ایک تاجر آدمی ہوں، میرے سامان کو لے لیا گیا ہے اور مجھے میرے سامان کی اجرت نہیں دی جا رہی ہے۔ بنی ہاشم کے کچھ لوگ کعبہ کے اندر موجود تھے، آواز سنتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اور اس کے بعد بنی زبیر جو عبد المطلب کے خاندان سے تھے وہ لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں بیٹھ کر ایک کمیٹی بناتے ہیں کہ جس نے اس کے پیسے کو لیا ہے، سامان لے کر قیمت نہیں دی ہے، اس سے تو دلایا ہی جائے گا۔ آج کے بعد سے کوئی تاجر یہاں سے ناانصافی کا شکریہ نہیں کرے گا، آج کے بعد سے کوئی ناانصافی کا رونا نہیں روئے گا۔ ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں وہ لوگ جو کیا کرے، جو انصاف دلائے، لوگوں کو ان کے حقوق دلائے۔ سماجی خدمت یہ نہیں ہے، سماجی خدمت اسی طریقے ہم نبی کی سیرت دیکھتے نبوت کے بعد آ جائیں گے۔ نبی کائنات علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت کے مقام بلند سے سرفراز کیا گیا، نبی کائنات علیہ السلام ڈرے ہوئے، خوف کھائے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں، لقد خشیت علی نفسی زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ چادر اڑا دو مجھے، چادر اڑا دو مجھے، میں اپنے نفس پر ڈرتا ہوں، اپنے آپ پر موت کا خوف کھاتا ہوں، کہیں موت نہ واقع ہو جائے، کہیں میں برباد ہلاک ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کائنات علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے جن واقعات کی طرف اشارہ کیا تھا وہ سماجی خدمت کے لیے روشن منارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کو ہرگز ہلاک نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کو ہرگز ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو ملاتے ہیں، رشتوں کو جو کاٹتے ہیں آپ ان کو بھی رشتے جوڑنے کی تعلیم اور پیغام دیتے ہیں۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ بات اچھی کرتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی بات صداقت پر مبنی ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، تمہاری خدمت لے لینا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کیا کرتے ہیں؟ درمادوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ بوجھواروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ آپ وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں، اپنے سامان کو اٹھا نہیں پاتے، آپ ان کے سامان کو اٹھاتے ہیں، اور جہاں لے جانا ہے ان کو وہاں تک آپ پہنچا دیتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو کما نہیں سکتے ہیں، جو اپنی اولاد کے اپنے گھر والوں کی تربیت میں جو ہے ان کو کھلا نہیں سکتے ہیں، تکسب المعدوم، آپ انہیں کما کر کھلاتے ہیں، آپ انہیں کھلاتے ہیں جو کھا نہیں سکتے، جو کما نہیں سکتے آپ انہیں کما کر کھلاتے ہیں۔ سماجی ورک یہ نہیں تو کیا ہے؟ وہ سب آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، کوئی والا نوائب الحق، حقداروں کو ان کا حق دلاتے ہیں۔ کیا یہ اسلامی تعلیمات میں سماجی خدمت کے لیے مثال نہیں کر سکتی ہے؟ آپ
آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے ٹرینوں کے اندر، سفر کرتے ہوں گے بسوں کے اندر، آپ بائک سے سفر کر رہے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، گاڑیاں ہیں آپ لوگوں کے پاس، دیکھتے ہوں گے آپ سفر کر رہے ہیں، آپ ہنستے کٹتے نوجوان، کوئی بزرگ آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے، آپ کو گوارا ہے کہ آپ کھڑے، آپ بیٹھے تھے، وہ بیچارہ بوڑھا آدمی کھڑا ہے، آپ اٹھ جائیے، اپنے حق کو چھوڑ کر ایک بزرگ کو پر ترجیح دیجیے کہ ہدایت کے دن ہم دیکھیں۔ یہ ہمارے اولاد کی مثال ہونی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے پھیلنے کی ایک وجہ خاص تھی، صحابہ کرام عمرو بن ابی ثقفی، اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام جو ہندوستان کے اندر تشریف لائے، دعوت دین کے لیے نہیں لائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلانا ان کا مقصد نہیں تھا، تجارت کا مقصد تھا، لیکن ان کے خلاف، ان کے کیریکٹر، ان کی سماجی خدمت کو دیکھتے ہوئے لوگ ہلکا بگوش اسلام۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کو ٹالنے کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اسلامی تعلیمات کو، اسلام نے اتنی پیاری تعلیمات جو سماجی خدمت کے تعلق سے دی، ہم نے اس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ آج دوسرے لوگ جب وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں رش ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو آپ دوسرے کرتے ہیں، ہمیں اس میں پہل کرنی چاہیے جس طرح اسلام نے پہل کی تھی۔ اسلام نے حقداروں کو ان کا حق دلایا تھا، مسکینوں کی خبرگیری کی تھی، بیواؤں کو جا کر ان کے حقوق کو ادا کرایا تھا، ان کی حفاظت کی تھی، ان کی نگرانی کی تو ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے نبی کائنات علیہ السلام مدینہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام جانتے ہوں گے آپ، کہتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، ملاقات میری ہوتی ہے ان سے تو سب سے پہلے آپ نے جس چیز کی تعلیم دی وہ تعلیم بھی سماجی خدمت پر ہوگی۔ کیا تعلیم؟ اب تو آپ نے فرمایا سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں مسکینوں بیواؤں ناداروں کو کھانا کھلاؤ، ان کی نگرانی کرو، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرو۔ ہماری خدمت یہ نہیں ہے۔ اگر مثالیں کی جائے جو سماجی خدمت کی، اس کے لیے لمبا وقت درکار ہے، ایک لمبا وقت اور لمبا پیریڈ اس کے لیے چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر سماجی ورک اور سماجی خدمت کے تعلق سے جو نصوص آئے ہیں، جو مثالیں آئی ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھا۔ صرف ایک واقعہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بیان کرنے کے بعد ختم کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ گزرے، ہم اور آپ جانتے ہیں کیسا خلیفہ ہو، ایک ان کی صفت بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں معاویہ اسکندریہ کی فتح کی خبر لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ احساس اگر ہمارے ذمہ داروں کے اندر ہو جائے پوری قوم سے ہو سکتی ہے۔ حضرت معاویہ اسکندریہ کی فتح کی خبر لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، کب پہنچے؟ وقت قیلولہ کے وقت پہنچے۔ کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں؟ انہوں نے خیال کیا کہ لگتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سوئے ہوئے، ثم علم انه لا ينام في ذلك الوقت، پھر انہیں خبر ہوئی کہ حضرت عمر اس وقت سوتے نہیں، گئے ان کے پاس۔ حضرت عمر نے فرمایا اے معاویہ لئن نمت النهار لأضجعن حق الرعیہ، اگر میں دن کو سو جاؤں تو میں اپنی رعایا کے حقوق کو ضائع کر دوں گا۔ لئن نمت اللیل لأضجعن حق اللہ، اگر میں رات کو سو جاؤں تو اپنے
اپنے رب کے حقوق کو ضائع کر دے. اے معاویہ، ان دونوں حق کے درمیان، بندوں کے حق کے درمیان اور بندوں کے رب کے حق کے درمیان نیت کرا. وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت لگاتے، راتوں کو دیکھتے ہیں میری رعایا کے اندر کوئی ایسا تو نہیں جو بھوکا چلے رہا، کوئی ایسا تو نہیں کہ جو ظلم کے مارے پریشان ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایسے سفر کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ صحرا کے اندر روشنی کی چمک آئی. آپ قریب گئے وہاں، انہوں نے کہا اے اہل ضوء، اے روشنی والے، کیا میں آ سکتا ہوں؟ تم مجھے اجازت دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا رکھائے کا ارادہ ہے تو آ جاؤ. اچھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس پہنچتے تو اچانک انہیں کڑاہنے کی آواز آتی ہے. آدمی سے پوچھتے ہیں جو روشنی کے پاس ٹھنڈی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، چراغ جلا کر اسے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میری بیوی کے ڈلیوری اور زچگی کا وقت ہے، میں پریشان، بیوی کرا ہے. حضرت عمر جب یہ سنتے دوڑتے ہوئے اپنے گھر آتے گئے، اپنی بیوی کلثوم بنت علی کو آواز دیتے جو نیند کے اندر، ایک تو نیند کے اندر پر ایک نیند کے آگوش میں اٹھی آواز دیتے ہیں کلثوم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا، آ جاؤ. ڈلیوری کے جو سامان ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، سب لے کر چلو. جاتی ہے وہ اندر عورت کے پاس چلی جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھ کر باورچی کا کام کرتے اور کھانے بناتے. امیر المؤمنین، مسلمانوں کا خلیفہ، کیا ہم دوبارہ کریں گے؟ کیا ہم دوبارہ کریں گے کہ مسکینوں کے گھر جا کے کھانا بنائے، ان کو پہنچائے کھانا؟ آپ دوسرے بناتے ہیں تو ہمیں رشک ہوتا ہے. ہماری اسلام کی تعلیم ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بناتے ہیں اس غریب آدمی کے لیے جس کی بیوی ابھی ڈلیوری کے ایام میں، ادھر کھانا بناتے ہی ہے کہ ابھرتے ان کی بیوی باہر اتر کر آواز دیتی ہے بشر صاحبک یا امیر المؤمنین بالغلام، اے امیر المؤمنین، اپنے صاحب کو، اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو بچے کی، لڑکے کی ولادت کی خبر سنا دو. وہ آدمی جو ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا جب سنتا ہے کہ امیر المؤمنین ہمارے گھر پر خدمت کر رہا ہے، آنکھوں سے تو آنسو جاری ہے، بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ امیر المؤمنین ہماری خدمت کے لیے آیا، وہ ہماری یہاں باورچی کا کام کر رہا ہے، اس کی بیوی دایا کا کام کر رہی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے بھائی ٹینشن میں مت گھبراؤ، کل صبح میرے یہاں آ جانا، میں تمہارے بچے کا وظیفہ مقرر کر دوں. اسلام کے سوشل ورک کی، سماجی خدمت کی تعلیمات کے چند نمونے کے جنہیں ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے. ہماری اور آپ کے اس موقع پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے بندو، آپ کے اس شہر بکرونی کے اندر، آپ کے اس شہر ٹیگر نگر کے اندر کوئی غریب مسکین بھوکا نہ سوئے، کوئی فٹپاتھوں پر نہ سوئے، کوئی پیاسا نہ رہے. آپ سب کے لیے کھانا پہنچاؤ، آپ سب کی خدمت کرو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. دنیا والوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے، دنیا والوں کی رضامندی نہ چاہتے ہوئے، بلکہ
अल्लाह वाहिद के रज़ामंदी चाहते हुए मिस्कीनों को, यतीमों को, बेवाकों को, गरीबों को, नागारों को खाना पहुंचाओ। समाजी खिदमत का एक पहल कर दो, समाजी खिदमत की वो तहरीक चालू कर दो जो नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले चालू की। समाजी खिदमत के लिए वो मिसाल बन जाओ कि दुनिया में समाजी खिदमत का, सोशल वर्क का जब नाम आए तो तुम्हारी मिसाल दे कि ऐसे लोग भी मुसलमानों की जमात में मौजूद है जो समाजी खिदमत के आला नमूने पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के बारे में तो हमें और आपको समाजी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। ऐ बारे इलाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ बारे इलाह तो हमें जिल्लत और रुसवाई से बचाते हुए और हमें इज्जत और सरफराजी अता फरमा। ऐ बारे इलाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ बारे इलाह जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहे ईमान पर, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.